تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے آدھا مال چھوڑ دیا ہے، آدھا مال میں چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اسی درمیان میں جو یہ میں واقعہ بیان کر رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمر پر تھیلی اٹھائے ہوئے آ رہے تھے اور لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے ابوبکر صدیق تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام کی برکت چھوڑی ہے۔ پورا گھر کا اثاثہ، پورا سامان جو کچھ بھی میرے گھر میں تھا جھاڑو دے کر کے لایا ہوں اور آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی وقت میں نے سوچ لیا کہ میں ابوبکر صدیق سے نیکیوں میں مقابلہ نہیں کر سکتا، میں تو اپنے گھر کا آدھا مال لا کر کے پیش کیا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مال لا کر کے حاضر کر دیتے ہیں، میں ابوبکر صدیق سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 اونٹ ماں ساز و سامان کے 300 اونٹ کو کھیل تماشا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے مقام کے صحابی اور بہت بڑے سخی اور بہت بڑے پیسے والے مالدار تھے۔ 300 اونٹ مع ساز و سامان، جہاد کا جو ساز و سامان تھا 300 اونٹوں پر لادا اور لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اور 1000 دینار، دینار اس زمانے میں بھی قیمتی تھا، آج بھی قیمتی ہے، 1000 دینار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر کے پیش کیا۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر مبارک پر تشریف فرما تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ 1000 دینار اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو الٹتے پلٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، اور آج کے بعد عثمان کو کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی، آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اتنا مال، اتنا اثاثہ انہوں نے خدمت میں پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور صحابی آئے، انہوں نے 70 وسق کھجوریں پیش کی۔ ایک دو صحابی اور آئے اور کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں بھی کچھ خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، میں مجبور ہوں، لاچار ہوں یا رسول اللہ، کیا کروں؟ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب یہ اعلان سنا اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لا کر کے پیش کرو، تو وہ گئے یہودی کے پاس اور جا کر کے کہا کہ اے یہودی میں تمہاری مزدوری کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 1 ڈول پانی نکالو، 1 کھجور لو، 1 ڈول پانی نکالو، 1 کھجور میں تم کو دوں گا۔ وہ صحابی رات بھر کنویں سے پانی نکالتے رہے اور اس کے باغ کو سیراب کرتے رہے اور صبح تھوڑی سی کھجور لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شرماتے ہوئے آئے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ میں نے رات بھر محنت کی، مزدوری کی اور یہ تھوڑی سی کھجوریں آپ کے پاس خدمت میں لا کر کے حاضر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اس کی کیسی پذیرائی کی اور حوصلہ افزائی کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا بھی مال جمع ہوا ہے، اس وقت جو مال لوگوں نے جمع کیا ہے ان تمام مالوں پر ان چند کھجوروں کو بکھیر دو، اس کی برکت سے تمام لوگوں کا صدقہ خیرات مال اللہ قبول کر لیں گے۔ کیسی خلوص نیت کے ساتھ اس نے لا کر کے پیش کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان کیا تو تقریباً 30,000 صحابہ کرام کا لشکر تیار ہوا، 30,000 لشکر، ان کے نام بھی رجسٹروں میں درج نہیں ہو رہے تھے۔ 30,000 کا پہلا موقع تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اور اتنا بڑا لشکر جرار تیار ہوا۔ اسی موقع پر منافقوں نے بھی مذاق اڑانا شروع کیا، دیکھو یہ رومیوں سے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، رومیوں کے ساتھ یہ لڑائی کرنے جا رہے ہیں، کہاں رومی سپر پاور طاقت، کہاں یہ مسلمان فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے والے، یہ لوگ ان سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور ایک بات اور مجھ کو یاد آ گئی، یہ اس زمانے میں لڑائی پیش آئی، یعنی یہ غزوہ تبوک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ ہے، یہ اس زمانے میں لڑائی پیش آئی ہے جس کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا
اور مدینے کے لوگوں کی مکمل طور پر زندگی گزارنے کا دار و مدار، معیشت کا دار و مدار انہی کھجوروں پر تھا۔ اور مدینے کے اکثر لوگ زراعت پیشہ لوگ تھے، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے۔ مکے کے لوگ تو تاجر پیشہ لوگ تھے، اور مدینے کے لوگ زراعت پیشہ لوگ تھے، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے۔ سال بھر کی محنت کا ان کا نتیجہ نکلنے والا تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ کسان لوگ، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، سال کے آخری دنوں میں بیچارے بالکل مجبور ہو جاتے، غلہ ختم ہو جاتا، پیسہ ختم ہو جاتا، سارے پیسوں کو کھیتیوں میں وہ لوگ لگا دیتے۔ اور جب کھیتیوں کے نکلنے کا ٹائم آتا، اس کے ذہن و دماغ پر ایک سرور کی کیفیت ہوتی، خوشی کی کیفیت ہوتی۔ تو مدینے کے جو صحابہ کرام تھے ان کا گزر بسر بھی کھجوروں پر تھا، اور کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا، لٹک رہی تھی کھجوریں، کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے۔ ان کا دل بالکل مچل رہا تھا کہ کھجور میں توڑوں گا، سال بھر کا کھانے پینے کا اس کے ذریعے انتظام ہوگا، اس کو بیچوں گا، بچیوں کی شادی کروں گا، فلاں فلاں کام کروں گا۔ ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ ارمان تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو بتائیے صحابہ کرام کے دلوں پر کیا گزری ہوگی۔ اور وہ گرمی کا زمانہ، ابھی جو جون میں ہم نے گرمی کا سامنا کیا، وہ بھی مئی جون کا زمانہ تھا۔ مئی جون کا زمانہ، سخت گرمی، آسمان سے آگ برس رہی تھی اور زمین بالکل انگارے اگل رہی تھی۔ اس زمانے میں صحابہ کرام کے پاس لڑائی کے لیے سامان بھی نہیں تھا، سواریاں بھی نہیں تھی، اونٹ بھی نہیں، گھوڑے بھی نہیں۔ اتنی تکلیفوں میں کچھ صحابہ کرام آئے اور کہا یا رسول اللہ میرے پاس سواری نہیں ہے، آپ ہمارے لیے سواری کا انتظام کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سواری کا انتظام کہاں سے کروں، میں تو مجبور ہوں، پریشان ہوں۔ ان کے بارے میں قرآن کی آیت اتری ہے جس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ اسی پارے کے آخری بالکل اخیر پارے میں ان کا تذکرہ کیا۔ وہ لوگ روتے ہوئے گئے کہ اللہ کا حکم آیا لڑنے کے لیے جانا ہے اور میرے پاس سواری نہیں ہے، سامان نہیں ہے۔ وہ صحابہ کرام روتے ہوئے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دلجوئی کی، حوصلہ افزائی فرمائی کہ جس کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، لڑنے کی کوئی تیاری نہیں ہے، اس کو اگر وہ نہ بھی جائے تو اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس موقع پر صحابہ کرام نے اتنی بڑی قربانی اور اتنا بڑا ایثار اور اتنی بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ عالم میں کوئی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ اس موقع پر تمام صحابہ کرام مکہ فتح کرنے کے لیے گئے، حنین میں لڑائی کی، طائف کا محاصرہ کیا، سب تھکے ہارے تھے، سب کے جسم بالکل نڈھال تھے۔ ان کے دلوں کے اندر یہ تھا کہ میں اب آرام کروں گا۔ ہر ایک صحابی کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ تھوڑے دن آرام کروں، لیکن ان کے نصیب میں آرام کرنا کہاں تھا۔ فوراً یہ غزوہ پیش آ گیا، فوراً وہ لبیک کہہ کر کے فوراً تیاری کے لیے وہ لوگ سامان وغیرہ جو کچھ ان کے پاس تھا سب سامان تیار کر کے لڑنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک مجلس میں اس واقعے کو بیان کرنا مشکل ہے، اس لیے انشاءاللہ اس کو مزید وسعت دے کر کے آئندہ بیان کروں گا کہ آگے کیا ہوا، صحابہ کرام کے ساتھ کیسے کیسے واقعات پیش آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا منافقوں نے مذاق اڑایا، اس کے بارے میں انشاءاللہ کر بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔